الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، طلبہ علوم نبوت، بالخصوص گرامی مرتبت، عزت مآب، کرم گستر، گلے گلزار سعادت حضرت بابرکت سید صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات، اس وقت ہم اور آپ اللہ اور اس کے محبوبوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. شان حسین کانفرنس کے عنوان سے سجی یہ بزم اپنی منزل کی طرف کامیابی کے ساتھ رواں دواں ہے. علماء کرام کے بیانات، ان کے خطابات سے آپ حضرات محظوظ ہوتے آ رہے ہیں. ابھی کچھ دیر قبل عزیز محترم مولانا محمد زکریا صاحب نے آپ کے درمیان پاکیزہ گفتگو رکھتے ہوئے علم کی قدر و منزلت کو اجاگر کیا. اس کے بعد حضرت سید صاحب نے ایک شاندار منقبت کے ذریعہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے نظر عقیدت پیش کی. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے بیچ ہوں. عزیز محترم قاری عبدالرحمن صاحب نے اس پروگرام میں شرکت کے لیے متعدد بار اصرار کیا. ان کی خواہش کے احترام میں آپ کے درمیان حاضر ہو گیا ہوں. ابھی میرے بعد آپ کو بہت کچھ سماعت کرنا ہے. آئیے مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، شفیع معظم،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، شان حسین کانفرنس کا عنوان ہی بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سب کے دل میں شہید اعظم کی محبت کا چراغ جلا دیا ہے۔ اگر ان کی عظمت اور ان کی محبت کا چراغ آپ کے دل میں نہیں جلتا تو آج یہ روشنیاں بھی یہاں پہ دکھائی نہیں دیتی۔ یہ شاندار انتظام آپ کی جانب سے، یہ سب اہتمام شان حسین کو بیان کرنے کے لیے کیا گیا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ رب تعالی اس زندگی کو باقی رکھے۔ امام علی مقام حسین اعظم، شہید اعظم، یہ صرف ایک فرد کا نام نہیں، کسی ایک شخص کا نام نہیں، اس وقت سچائی کے بلند مینار کا نام ہے۔ حسینیت صدق و صفا اور صبر و رضا کا استعارہ ہے۔ لفظ حسینیت جب بولا جاتا ہے تو اس سے ذہن سچائی کی طرف جاتا ہے۔ کوئی اگر کہے کہ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور تاج الفقہا حضور سید صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، شان حسین کانفرنس، عظمت امام حسین، مناقب امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میری طرف تھوڑی دیر آپ متوجہ رہیں اور میری عرض و معروض کو دل کے نہا خانے میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت حسینیت صبر و رضا کا نام ہے۔ مشکلات میں، پریشانیوں میں مسکرانے کا نام حسینیت ہے۔ سچائی پر ہمالیہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط بن کر کھڑے رہنے کا نام حسینیت ہے۔ باطل کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر احقاق حق اور ابطال باطل کرنے کا نام حسینیت ہے۔ حسین صرف مولائے کائنات کے شہزادے کا نام نہیں، امت مسلمہ کی کشتی کے ناخدا کا نام۔
امت کی کشتی کے کھیون ہار کا نام ہے، مشکلات میں ایک مضبوط سہارا کا نام ہے، دکھ درد میں فریاد رسی کی ایک عظیم بارگاہ کا نام ہے، سبحان اللہ، اور جنت میں جنتی سرداروں کا نام ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا کہنے، نام رضا کا آ ہی جاتا ہے، سبحان اللہ، کسی نہ کسی طور پر ذکر رضا ہو ہی جاتا ہے۔ مجھے اچانک ابھی ایک جملہ یاد آیا، خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند شہزادے صدر الشریعہ حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے ایک موقع پر فرمایا، عرس کسی کا ہو، محفل کسی عنوان سے سجے، اس میں ذکر رضا آ ہی جاتا ہے۔ بے شک، اور بات یہ ہے کہ عرس جو بھی ہو رہے ہیں، محفلیں جو بھی سج رہی ہیں، ذکر جس ولی کا ہو رہا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں امام احمد رضا کی قربانیوں کا جلوہ ضرور نظر آئے گا۔ اس لیے کہ ایک تو عراق میں میدان کربلا واقع ہوا تھا 1400 سال پہلے، مگر ہندوستان میں بھی ایک کربلا ہوا تھا 150 سال پہلے۔ اس کربلا میں بھی سچائی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے، شکست کھا کے بھی کردار ان کا زندہ ہے، شکست کھا کے بھی کردار ان کا زندہ ہے۔ یزید پست ہے برتر حسین والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہوں بیٹی بیٹے یا اختر حسین کا کنبا، خدا کے فضل سے گھر بھر حسین والے، زمین فلک مہو اختر حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں۔ یزیدیت سے ہے انکار بچے بچے کو، ہمارے اکبر و اصغر حسین والے ہیں۔ کٹا تو سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے، ہمارے جسموں پہ یہ سر حسین والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین عظمت امام حسین، آسمان سے بھی زیادہ بلندیوں والی عظمت کا نام ہے۔ کیا بات رضا، سبحان اللہ، اس چمنستان کرم کی، خدا نہ کرے کہ کبھی کسی سنی کے ذہن میں یزید سے تقابل کی بات آئے۔ کیا تقابل ہے دونوں میں؟ ہم یزید کی طرفداری کبھی نہیں کر سکتے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ میں تحریر فرمایا، اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یزید فاسق و فاجر جری علی الکبائر تھا، اس کے فسق و فجور اور شرارت میں کوئی شبہ نہیں، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہے وہ کوئی دشمن اہل بیت ہی ہوگا، وہ کوئی خارجی اور ناصبی ہی ہوگا۔ ہم حسین سے یزید کی تلنا اور اس کا تقابل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حسین اس کے بیٹے جو مولائے کائنات ہیں، حسین اس کے شہزادے جو سیدہ طیبہ طاہرہ ہے، حسین اس کے نواسے جو پوری کائنات میں ایک کلاس کا انسان اور پوری کائنات کا امام اور مقتدی ہے۔ کیا تقابل ہو سکتا ہے؟ کوئی تقابل نہیں،
کوئی تلنا نہیں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اس کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، کس زباں سے ہو بیان. عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. بے اجازت جس کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جس کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. اہل بیت کی فضیلت، حسنین کریمین کی عظمت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. 1400 سال سے پوری کائنات ان کا گن گا رہی ہے، اور آج حال یہ ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوپ دھاپ، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں اس ماہ مبارک میں امام علی مقام کا ذکر نہ کیا جاتا ہو. میں اپنے وجدان کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مچھلیاں سمندر میں علماء کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں تو میں یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ سمندر کی تہ میں بیٹھی ہوئی سیپ امام حسین کی عظمت کا گن گان ہے. اس لیے کہ علماء کو جو علم ملا ان کے نانا جان کی وراثت ہے. اگر وارثوں کے لیے دعا مچھلیاں کرتی ہیں سمندر میں تو ظاہر سی بات ہے جو لخت جگر ہے، جو دل کا ٹکڑا ہے، جسے رسول پاک نے خود فرمایا حسین منی انا من حسین. اس کا ترجمہ تھوڑا سا بدل کر دینے سے کچھ اور مطلب نکالنا پڑتا ہے، پھر اس کی توضیح کرنی پڑتی ہے. عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، مگر اعلیٰ حضرت نے بہت شاندار ترجمہ کیا ہے. فرماتے ہیں حسین منی انا من حسین، حسین میرا ہے میں حسین کا ہوں. حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حسین کو اس پیار اور محبت سے اپنا فرمایا، اس کی عظمت کا ہم اور آپ اندازہ کیا لگا سکتے ہیں. وہ حسین جس نے اپنے نانا جان کی شریعت کے تحفظ کے لیے اپنے سامنے اپنے کنبے کو راہ خدا میں شہید کروانا تو قبول کر لیا، مگر رسول پاک کی شریعت پر کوئی حرف آئے اسے انہوں نے قبول نہیں کیا، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا، دنیا والوں کو یہ درس دے دیا کہ دیکھو اگر تم سچے حسینی ہو تو میرے نانا کی شریعت کی حفاظت میں اگر تمہاری جان جا رہی ہو تو تم جان کی پرواہ نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تم نے جان کی حفاظت میں اپنے آپ کو بچا لیا تو کچھ دنوں تک ہو سکتا ہے تمہاری جان بچ جائے، لیکن پھر تمہیں موت آئے گی. لیکن اگر تم نے رسول پاک کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا تو تم مرو گے نہیں، قیامت تک کے لیے زندہ ہو جاؤ گے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا سے ہمیں بہت کچھ سبق دیا ہے. اسی لیے میں اپنے خطاب میں عام طور سے یہ بات کہتا ہوں کہ میدان کربلا صرف ایک میدان نہیں ہے، وہ جنگ کا ایک بیابان سنسان میدان نہیں ہے، بلکہ میدان کربلا ایک دارالعلوم ہے، ایک اکیڈمی ہے، وہ ایک یونیورسٹی ہے جہاں سے بہت سارا سبق ملتا ہے. اس کربلا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اس کربلا سے ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ شریعت کا مقابلہ کرنے کے لیے چاہے تمہارا بیٹا آئے، چاہے تمہارا باپ آئے، چاہے تمہارا رشتہ دار آئے، چاہے تمہارا کوئی اپنا قریبی
جائے. خونی رشتے کا لحاظ بعد میں کیا جائے گا, ایمانی رشتے کا لحاظ پہلے کیا جائے گا. یہ سبق ہمیں میدان کربلا سے مل رہا ہے, اس لیے کہ یزید انڈیا سے نہیں گیا تھا, وہ یورپ کا نہیں تھا, وہ امریکہ کا نہیں تھا, وہ اصل میں مکے کا تھا. تو وہ حجازی تھا, وہ عربی تھا, وہ مکی تھا, وہ رسول پاک کے خاندان سے تھا. 4 پشت اوپر جانے کے بعد رسول پاک کے شجرے سے اس کا شجر نسب بھی مل جاتا ہے. وہ قریشی تھا جس کو قرشی عربی میں کہا جاتا ہے. اتنی ساری نسبتیں اس کے ساتھ تھی. پھر اس کی سگی پھوپھی جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں بوا کہتے ہیں, اس کی سگی پھوپھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے, پوری کائنات کے مومنوں کی ماں ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک کی زوجہ محترمہ پوری کائنات کے مومنوں کی ماں ہے. مگر ایمان کتنا پختہ اور مضبوط ہے. رسول پاک کی صحبت نے ان کو کس طرح سے ایمان کا پیکر بنا دیا کہ ایک موقع پر ام حبیبہ کے باپ یزید کے دادا ابو سفیان مکے سے مدینے پہنچے. کسی کام کے لیے ان کا مدینہ منورہ جانا ہوا اور سوچا کہ میں اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملاقات کر لوں. جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے قریب پہنچے, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا میرے باپ آ رہے ہیں. بستر بچھا ہوا تھا, جلدی سے اس کو سمیٹ کر کے کنارے رکھ دیا. باپ کی نظر پڑ گئی کہ میری بیٹی بستر کو سمیٹ کر کنارے رکھ رہی ہے. جب گھر میں پہنچے, حجرے پاک میں داخل ہوئے, ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے فرمایا بیٹھیے. باپ بیٹھ تو گیا مگر فوراً ہی اس نے سوال کیا, بیٹی میں نے ایک ماجرا دیکھا ہے, میں نے یہ کیا دیکھ لیا؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ابو جان آپ نے کیا دیکھا؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ تو نے بستر کو جلدی سے سمیٹ کر کے کنارے رکھ دیا. عرب کا دستور تو یہ ہے کہ اگر بستر سمیٹ کر کے رکھا ہو اور کوئی مہمان آ جائے تو اس کے لیے اس بستر کو بچھا دیا جاتا ہے, مگر تو نے بستر کو سمیٹ کر کے کنارے کر دیا. میں تیرا باپ مکے سے چل کر آیا, تیری ملاقات کے لیے تیرے حجرے میں داخل ہو رہا ہوں. عرب کے دستور کے مطابق تو اس بستر کو بچھا رہنا چاہیے, مگر تو نے اسے سمیٹ کر کے الگ رکھ دیا. ام حبیبہ ام المومنین کتنا پیارا جواب دیتی ہیں, فرماتی ہیں آپ میرے باپ ہیں, اس سے کس کو انکار ہے؟ میں آپ کی بیٹی ہوں, اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن میں نے اس بستر کو سمیٹ کر کے کیوں رکھ دیا؟ ابو جان معاف کیجئے گا, یہ وہ بستر ہے جس پر میرے مصطفیٰ آرام فرماتے ہیں اور آپ ابھی کفر کی گندگی لے کر کے آئے ہو. آپ اس لائق نہیں ہو کہ اس بستر پر بیٹھ سکو. یہ میرے محبوب کا بستر ہے اور آپ کفر کی گندگی میں ملوث ہیں. آپ اس بستر کے لائق نہیں ہو, اس لیے میں نے اس بستر کو لپیٹ کر کے الگ رکھ دیا. یہ ہے حسینیت اور اسی کی تعلیم میرے تاج الشریعہ نے دیتے ہوئے فرمایا نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو. یہ ہے حسینیت کہ رشتہ کوئی بھی ہو, چاہے بیٹے کا رشتہ ہو یا باپ کا رشتہ ہو یا بھائی کا رشتہ ہو, جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے, جو ان کا نہیں وہ ہمارا. یہ سبق ہم کو میدان کربلا سے ملتا ہے. میدان کربلا سے ہم کو ایک سبق یہ بھی ملتا ہے, ایک سبق یہ بھی ملتا ہے, اسے بھی سن لیجئے. آپ لوگوں نے کیا, چلیے قاری اقرار صاحب کے شاگرد رشید عبد الرحمن صاحب نے ہمیں بلایا. بتائیے انہوں نے کیا مجھ سے پہلے سے دشمنی رکھی تھی تب بلایا, یا ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ تھا, محبت کا کوئی جذبہ تھا, تقریر سننے کا کوئی ان کو شوق تھا اس لیے مجھ کو بلایا؟ آپ کہیں گے کہ اگر حضرت دشمنی ہوتی تو اسٹیج پہ کیا گاؤں میں نہیں وہ گھسنے دیتے, محبت تھی تو آپ کو بلایا. اس کا مطلب ہے کہ جو کسی کو بلاتا ہے وہ اس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے, اس سے نفرت کرنے والا نہیں ہوتا. ایمان روح سے بتائیے گا, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں اور مکہ مکرمہ سے پھر کوفے کا سفر کرتے ہیں۔ بتائیے میرے امام نے بغیر بلائے سفر کیا تھا کہ بلانے کے بعد سفر کیا تھا؟ آپ نے علماء سے نہ جانے کتنی مرتبہ تاریخ سن رکھی ہے، میں ان واقعات کو دہرانے کے لیے نہیں، ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا۔ بتائیے حضرت امام حسین مکے سے مدینہ منورہ کوفہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو بغیر بلائے ہوئے آپ کوفے کی طرف جا رہے تھے یا ان کو لوگوں نے بلایا تھا؟ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ تاریخ یہی کہتی ہے مکے سے جب آپ چلے لوگوں نے منع کیا، آپ کے احباب نے، رسول پاک کے صحابہ نے منع کیا کہ آپ کوفہ مت جائیے، وہاں کے لوگ بہت بے وفا ہیں، وہ دغا بازی کرنے میں مشہور ہیں، آپ مت جائیے۔ مگر امام حسین نے فرمایا وہاں سے بہت سارے لوگوں نے میرے پاس خطوط بھیجے ہیں، انہوں نے مجھے بلایا ہے، اگر نہیں جاؤں گا تو شکوے کا موقع ان کو رہے گا، اور کر میدان محشر میں اگر انہوں نے شکوہ کیا تو پھر جواب کیا دیا جائے گا، اس لیے میں تو جاؤں گا۔ چنانچہ امام علی مقام اب مکہ مکرمہ سے کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور جب آمنے سامنے دونوں طرف کے لشکر کے لوگ ہوئے تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے کے لوگوں میں سے ایک ایک کر کے نام لیا اور کہا او فلاں بتا تو نے میرے پاس خط بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا، او فلاں تو بتا تو نے میرے پاس خط بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا۔ یہ دیکھ اتنے سارے خطوط ہیں، کوفے کے جن لوگوں نے خط بھیجا تھا وہ سارے خطوط امام حسین کے پاس موجود تھے، اس کی تعداد مختلف روایات میں مختلف کلمات کے ساتھ ہے، لیکن اتنا تو طے ہے کہ خطوط کوفہ کے لوگوں نے بھیجے تھے، اور امام علی مقام نے ان سارے خطوط کو، خطوں کو محفوظ رکھا تھا۔ جب ان سے مقابلے کی باری آئی آپ نے وہ سارے خطوط نکال کر کے تھیلے سے باہر رکھ دیا، کہا یہ دیکھو یہ تمہارے خطوط ہیں، تم لوگوں نے یہ خط میرے پاس بھیجا تھا۔ بتائیے خط بھیج کر کے ایک نہیں سینکڑوں خطوط بھیج کر کے جو لوگ بلا رہے ہوں وہ دشمن ہوں گے کہ وہ محبت کرنے والے ہوں گے؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ کہنا پڑے گا وہ دشمن نہیں تھے بلکہ وہ پہلے محبت کرنے والے تھے۔ اس زمانے میں جن کے دل میں اہل بیت کی زیادہ محبت ہوتی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت وہ زیادہ کرتے تھے، اس زمانے میں ان کو شیعان علی کہا جاتا تھا، محبان علی کہا جاتا تھا۔ شیعان علی کا مطلب ہوا حضرت علی کے زیادہ چاہنے والے۔ تو مکے سے کوفے سے جن لوگوں نے خط لکھا تھا وہ سب کے سب شیعان علی کہے جانے والے لوگ تھے، وہ محبان اہل بیت اپنے آپ کو کہتے تھے، وہ سب کے سب شیعان امام علی مقام تھے، اسی لیے انہوں نے محبت بھرے خطوط لکھے تھے کہ آپ ہمارے پاس آئیے، مگر بعد میں انہی لوگوں نے دغا کیا، انہی لوگوں نے بے وفائی کی۔ تو میدان کربلا سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ قاتل کوئی اور نہیں، نہ ملک شام سے کوئی آیا نہ کسی اور ملک سے کوئی آیا، جتنے قاتل تھے یہ وہی تھے جن کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ قتل انہوں نے ہی کیا تھا امام علی مقام کے لشکر کو، امام علی مقام کے کنبے کو قتل کرنے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے انہیں کوفہ میں خط لکھ لکھ کر کے بلایا تھا۔ میدان کربلا سے ایک سبق ملتا ہے کہ جو لوگ دنیا داری کے لیے امام حسین کے نہیں ہو سکتے ہیں وہ کسی بھی مقتدا کے جلدی نہیں ہو سکتے ہیں۔ میدان کربلا سے یہ سبق ملتا ہے۔ جب امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز کوفے کی مسجد میں پڑھانے کے لیے مصلی پر اپنے آپ کو بڑھایا، پوری مسجد بھری ہوئی تھی چاہنے والوں سے، لیکن جو ہی آپ نے سلام پھیرا ساری مسجد خالی، ایک بھی صف کیا بلکہ دو چند فرد بھی ساتھ میں نہیں رہ گئے، سب وہاں سے واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یہ واقعی کربلا میں تفصیل کے ساتھ درج کیے ہوئے واقعات ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر دنیا داری کے لیے کوئی سچائی کا راستہ چھوڑ دے تو وہ حسینی نہیں کہلائے گا، وہ یزیدی کہلائے گا۔ حسینی تو در حقیقت حضرت حر تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، حسین کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا جانے والا ہے، فوراً حضرت حر نے یزیدی لشکر کو لات مار کر کے حسین کے قدموں میں اپنے آپ کو ڈال دیا اور معذرت کر لی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دین چھوڑ کر
وہ حسینی نہیں وہ یزیدی ہوتا ہے، اور جو دنیا کو لات مار دے حقیقت میں وہی حسینی کہلاتا ہے۔ اس لیے رفیقان محترم، جب شریعت کی بات آئے تو آپ اپنی طبیعت کو دخل مت دیجئے۔ جب شریعت کی بات آئے تو آپ اس کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر لیجئے۔ یزید سلنڈر نہیں ہوا، اسی لیے وہ روزانہ لعنت ملامت کیا جاتا ہے۔ اگر وہ امام حسین کے سامنے سلنڈر ہو گیا ہوتا، سچائی کے سامنے اس نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا ہوتا، تو آج گاؤں گاؤں یہ نہیں کہا جاتا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج گاؤں گاؤں چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں حسین زندہ باد، یزید پلید مرد آباد۔ یہ مرد آباد کا نعرہ نہ لگتا اگر اس نے حسین کی غلامی اختیار کر لی ہوتی، لیکن اس نے غلامی نہیں اختیار کی تو وہ مردہ ہے، اور ہم لوگ الحمدللہ امام علی مقام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، تو ہمارے آبا و اجداد بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ ہم بھی زندہ رہیں گے۔ تو جو زندگی چاہے، جو ایمان کی رونق چاہے، جو جنت میں داخلہ چاہے، جو پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزرنا چاہے،